الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، علماء کرام، دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں اور طلباء، اللہ رب العالمین نے ہم پر جو بہت سارے انعامات اور احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک عظیم الشان احسان اور اس کی نعمت اسلام اور ایمان کی نعمت ہے. یقیناً اسلام نے آ کر دنیا کو، اور اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق اور ہدایت بخش کر ہمیں خصوصی طور پر یہ بتلایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور ایمان کی زندگی میں اصل مقصد اور حقیقی ہدف ایک مومن کا کیا ہونا چاہیے. اس بات کا پتہ ایمان لانے کے بعد چلتا ہے، ورنہ دنیا میں انسان جب ہدایت کی روشنی سے محروم ہوتا ہے تو پھر اسے دنیا میں کیسے جینا چاہیے نہ تو یہ طریقہ پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی دنیا میں زندگی کا اصل مقصد اسے معلوم ہو پاتا ہے، اور نہ ہی رب العالمین کے ساتھ، خالق کائنات کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ ہو پاتا ہے، بلکہ وہ اپنی من گھڑت روایات کی روشنی میں، اپنے آبائی اور اجداد سے ملے ہوئے دین یا رسوم و رواج یا بہت ساری ایسی اساطیر اور من گھڑت پرانے زمانے کی باتوں کے نتیجے میں وہ جس چیز کو دین سمجھتا ہے، جس چیز کو عبادت کا طریقہ سمجھتا ہے، اسی کو اپنا لیتا ہے، اور فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا، محبت کا جذبہ رکھا ہے وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور صرف کرتا ہے. انسان اتنا کم عقل ہے، اتنا نادان ہے کہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے، ظاہری طور پر کسی انسان کے احسان کو دیکھ کر، حسن سلوک کو دیکھ کر، یا کسی خاص قسم کی خصوصیات کو دیکھ کر اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے. ہم انسانوں کے اندر ایک صفت ہے کہ اگر آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کوئی انسان حسن سلوک کرے تو اس کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے. یہ بلا شبہ فطری محبت ہے، لیکن جب یہی محبت اسلام سے ہٹا دے، عبادت سے ہٹا دے یا عقیدے سے ہٹا دے اور پھر دینی شکل اختیار کر کے غیر اللہ کی طرف لے جائے تو پھر یہ محبت اور یہ میلان ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے. عجیب انسانی تاریخ یہ رہی ہے کہ انسان نے ہمیشہ ظاہری اور چھوٹے موٹے اسباب کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا. اس کو لگا کہ جو لوگ دین والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے یہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، شاید وہی لوگ سب کچھ ہیں. اسے لگا کہ دنیا میں اگر کوئی طاقتور مخلوق ہے تو شاید وہی ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے،
یا وہی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے تو نفع کے لالچ میں یا نقصان کے خوف سے اس کی عبادت بھی کی، اس سے محبت بھی رکھی اور اس کے ساتھ اپنا دلی اور اعتقادی لگاؤ بھی رکھا، اور اس طریقے سے وہ لوگ دنیا میں اللہ کی راہ سے بھٹک گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اس کے دین اسلام نے، اس کے نبی آخر الزمان نے، اس کے قرآن پاک نے لوگوں کو بتلایا کہ محبت حقیقی کا اصل حقدار اگر کوئی ہے تو صرف تنہا رب العالمین ہے۔ تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ایک انسان اس ذات سے محبت کرے، وہ پہچانے کہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کیا احسانات کیے ہیں، اور صرف اللہ کی ذات صرف احسان کی وجہ سے محبت کی حقدار نہیں ہے، احسانات تو اس کے ہیں ہی، بلکہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کو کوئی پھول پسند آ جائے، کوئی منظر اچھا پسند آ جائے، کوئی خوبصورت چیز ہو تو ہمیں وہ پسند آتی ہے اور اس کی طرف میلان ہمارا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہر طرح کی خوبیوں کی مالک ہے، ہر طرح کی اچھائیاں رب العالمین کی ذات میں ہیں، اس کی صفات میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنے کمالات ہیں کہ اگر ان کمالات میں سے کسی ایک کمال کو، کسی ایک خوبی کو انسان دیکھ لے تو اس کے بعد پھر رب العالمین سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ انسان۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی کاریگری میں اپنی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، انسان کی تخلیق میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تمہارے نفس میں، تمہاری ذات میں، تمہاری پیدائش میں، تمہاری تخلیق میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کا وجود نہیں ہوتا، ایک حقیر پانی سے رب العالمین ایک ایسی سائنٹیفک تفسیر جو آج کے وقت میں سائنس ہمیں بتلاتی ہے، ایک ایسا مستحکم نظام ہے، اس مستحکم نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو پیدا کرتا ہے انسان کو۔ حقیر پانی میں پائے جانے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جراثیموں میں سے کسی ایک جرثومے کے ذریعے ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس جرثومے کا بھی مقام، اس کی تخلیق اپنے آپ میں بڑی ہی تفصیل طلب ہے، بڑے ایک پیچیدہ نظام ہے۔ وہ ایک دکھتا ہوا دوربین کے اندر خوردبین میں دکھنے والا ایک کیڑا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ایک پیغام لے کر جاتا ہے اور انسان کے ڈی این اے کو پہنچاتا ہے کسی عورت کے دوسرے جز کی طرف، تب جا کر کے وہ ایک خاص پیچیدہ نظام کے تحت انسان کی تخلیق وجود میں آتی ہے۔ یہ رب العالمین کا طے کیا ہوا نظام ہے، اسی کو اگر انسان غور کر لے اور بہت سارے نظام ہے کائنات پر غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کے کمالات ظاہر ہوں گے۔ اللہ کی ذات کا کمال، اس کی صفات کا کمال، اس کے اسماء کا کمال ظاہر ہوگا، اور کمال کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، رب العالمین کی اس کائنات میں رحمت اور مغفرت اور قدرت اور عطا دیکھیے، کس طریقے سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے کس طریقے سے اپنی رحمت کی بارش کی ہے، کس طرح ہمارے جینے کا اس کائنات میں انتظام کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ان چیزوں پر غور کرے تو رب العالمین کی محبت سے وہ دور نہیں رہ سکتا، مجبور ہوگا کہ وہ شخص اللہ سے محبت کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کے لیے محبت کے مقام کو ظاہر کیا اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کفار سے بھی زیادہ۔ جتنا زیادہ کفار اللہ سے یا غیر اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے نیک بندے، مومن بندے ان کے مقابلے میں کئی گنا کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایک مومن اپنی زندگی میں رب العالمین کو اپنا محبوب بنائے، بغیر محبت کے، بغیر میلان قلب کے، بغیر دلی لگاؤ کے نہ تو ایمان برقرار رہے گا، نہ عمل مستقیم رہے گا، نہ زندگی کارگر ہوگی، نہ کامیاب ہوگی، نہ باہدف بامقصد ہوگی۔ ہماری زندگی سے آج اللہ کی محبت کا احساس غائب ہو چکا ہے۔
ہمارے وجود سے، ہمارے شعور سے، ہمارے دلوں سے ایمان کا احساس، اللہ کی محبت کا احساس دھندلا ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں، ہمارے چال چلن میں، ہمارے برتاؤ میں، ہماری زندگی میں استقامت نہیں بلکہ اس کے برخلاف بغاوت پائی جاتی ہے۔ اسلام کے خلاف کام کرنے کی ہماری عادت ہے، عبادت سے بھاگنا، شریعت کے احکامات کو توڑنا، ان کے خلاف چلنا چلانا اور لوگوں کے ساتھ ان میں تعاون کرنا ہمارا شیوا ہو چکا ہے، کیونکہ ہمیں رب العالمین سے محبت نہیں ہے۔ خوف کا مقام تو دوسرا ہے، اللہ کا ڈر نہیں، لیکن یہاں مقام ہے مقام محبت۔ ایک مومن کو اپنے ایمان کا مراجعہ کرنا ہوگا، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو سوچنا ہوگا کہ اسلام آخر ہے کیا۔ اسلام کا معنی ہی کسی کو بڑا مان کر، کسی کے سامنے محبت سے، خشوع خضوع سے، تعظیم کے ساتھ اپنے آپ کو سر جھکانے کو کہتے ہیں۔ اپنا سر جھکانا اور اس کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، اس کو اپنا مان لینا، اس کے احکام کو ماننے کا وعدہ کرنا، انقیاد کرنا، سر جھکانا، اس کی اطاعت کرنا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ عبادت گزاری، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا میننگ ہی ہے کہ خشوع اور خضوع اور محبت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑا ہونا یا جھکنا یا اس کی فرمانبرداری کرنا، احکامات کو بجا لانا۔ اور یہ کام انسان اسی وقت کرتا ہے جب اسے جس کے لیے کر رہا ہے اس سے محبت ہو۔ اگر ہمارے دلوں میں ادنا سی فطرت باقی ہے، ادنا سا ایمان کا حرارہ باقی ہے، تو پھر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت جاگزی ہونی چاہیے، اللہ کی محبت جاگنی چاہیے، ورنہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اگر ہمیں رب العالمین سے محبت نہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں، ہمارے پاس عقل نہیں، ہمارے پاس فطرت نہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس انسانیت نہیں تو بجانا ہوگا کہ قرآن کریم نے خود ایسے لوگوں کو اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو ایمان سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، توحید سے دور ہیں، سنت سے دور ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بہائم کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اللہ کی محبت ایک اتنا عظیم الشان مقام ہے جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے روزمرہ کی زندگی میں دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے تنافس کرنے والے تنافس کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے والے راتوں کو نرم گرم بستر سے اٹھ کر اور آج کے زمانے میں ٹھنڈے ماحول میں اے سی کے بستر سے اٹھ کر رب العالمین کے دربار میں سر جھکاتے ہیں۔ لوگ سوتے رہتے ہیں اور کوشش کرنے والے محبت الہی کے طلبگار رب العالمین کے دربار میں آ کر اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ دنیا اپنے قافلے کو لے کر کھڑی ہے، یہ کائنات، یہ قافلہ انسانیت جو رات کے 12 اور 1 بجے تک جاگتا ہے اور صبح 10 سے 11 بجے تک سوتا ہے، یہ قافلہ اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، جبکہ اللہ والے اس قافلے سے ہٹ کر سبقت لے جانے کے لیے رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنہیں رب العالمین کی خوشنودی چاہیے انہیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، اور جنہوں نے غفلت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، جنہیں رب العالمین سے، اس کی محبت سے، اس کی شریعت سے، اس کی آخرت سے، اس کی جنت سے، اس کے انعامات سے جنہیں کوئی واسطہ نہیں، وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، انہیں دنیا کی یہ گہما گہمی نے ان کو بھلا رکھا ہے اپنے مقصد سے۔ اللہ کی محبت یہ دلوں کی غذا ہے، دلوں کا کھانا ہے۔ اگر اس دل کو اللہ کی محبت نہ ملی
تو یہ دل بھوکا مر جائے گا. اللہ کی محبت روح کی غذا ہے. اگر آپ کی ہماری روح کو اللہ کی محبت کی غذا نہ ملی تو یہ روح مردہ ہو جائے گی. اللہ کی محبت حقیقی معنی میں ایک حیات ہے, ایک زندگی ہے. اگر اس زندگی سے, اس اللہ کی محبت سے ایک مسلمان اور ایک انسان محروم ہو گیا تو وہ زندہ چلتا پھرتا لاش ہے, مردہ ہے وہ انسان. اللہ کی محبت ایک نور ہے, ایک روشنی ہے. اگر اس روشنی سے محروم ہو گیا تو پھر بحر ظلمات میں گم ہو جائے گا وہ انسان. اللہ کی محبت حقیقی معنی میں شفا ہے. یہ ہمارے امراض کی شفا ہے, ہمارے دلوں کی شفا ہے. اگر اس شفا کو حاصل نہ کیا تو یہ دل شہوت کی, خواہشات کی, ہوا پرستی کی, دنیا طلبی کی, منصب کے پیچھے بھاگنے کی, مال کو کمانے کی بھاگ کے پیچھے بھاگنے کی, اور شہرت اور دنیاوی غلاظتوں کے اس دلدل کے, ان غلاظتوں کے امراض میں مبتلا ہو جائے گا یہ دل, اگر اس کو اللہ کی محبت کی شفا نہ ملی. اللہ کی محبت ایسی لذت ہے جس کو صرف اہل اللہ, اللہ والے جس کا مزہ چکھتے ہیں. اگر اس محبت کی لذت کا مزہ نہ چکھا تو پھر جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھنے کا خواب بھول جائیے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. جس شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں وہ شخص اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس کا مزہ محسوس کرے گا. ایمان کی مٹھاس کا مزہ, یہ ایک مزہ ہے اس ایمان کی مٹھاس کا جو ہر کوئی نہیں محسوس کر پاتا, بلکہ اسی شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا, من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. جس انسان کی نظر میں, جس کے دل میں, جس کے احساس و شعور میں اللہ اور اس کے رسول ان کے علاوہ ہر چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہو, جس انسان کو اللہ سب سے زیادہ محبوب ہے وہ انسان ایمان کی حلاوت اور چاشنی کا مزہ محسوس کرے گا. یہی ہے وہ لذت کہ جس کے احساس کے بغیر ایمان کا وجود نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ وصف عطا فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. میں سناؤں آپ حضرات کو صحابہ اکرام کے بعض واقعات, جن واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کس طریقے سے محبت الہی کے مقام پر فائز تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ خرجت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد, کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے باہر نکل رہا تھا. فاتانا رجل علی سدۃ الباب, مسجد کے دروازے پر ہی ایک آدمی آن پہنچا. اس نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ مسجد سے نکلتے ہوئے امام صاحب سے سوال کیا گیا, اس امت کے سب سے پہلے سب سے بڑے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, بجائے اس کے کہ آپ جواب دے کہ بہت بعد میں آئے گی یا کل آئے گی یا کچھ وقت یا پتہ نہیں کچھ بھی, آپ نے کہا وما اعددت لها. سوال تو تم قیامت کا کر رہے ہو لیکن یہ بتاؤ تیاری کچھ کی ہے کہ نہیں قیامت کے لیے. ایک دم اس صحابی کا ایسا محسوس ہوا کہ ان کو غیر متوقع جواب ملنے کی وجہ سے گھبرا سے گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وما اعددت لها کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ. اے اللہ کے رسول, میں صوم و صلات کا پابند تو ہوں لیکن بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پاتا ہوں, نفل نمازیں وغیرہ, بہت زیادہ روزے نہیں رکھ پاتا ہوں, بہت زیادہ صدقہ تو نہیں کر پاتا ہوں, لیکن ولکنی احب اللہ ورسولہ, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انت مع من احببت, خوش ہو جاؤ, تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. سبحان اللہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا فی الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا.
کہ ہم اسلام لانے کے بعد کبھی بھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آج ہمیں خوشی کا احساس ہوا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں حضرت انس دوسری روایت میں، اسی حدیث کی دوسری روایت میں، کہ انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں اللہ کے یہاں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ صحابہ اکرام کے اندر اللہ سے محبت کا ایک جذبہ تھا جسے وہ اپنے دلوں میں تازہ رکھتے تھے۔ ایک اور واقعہ سنیے، صحیحین میں بھی روایت ہے اور دوسری کتابوں میں ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے، ہر صلات میں، صلات کی ہر رکعت میں، جہری نمازوں میں قرات کرنے کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام کو سن سن کر کے بڑا عجیب لگا کہ پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھتے ہیں ساتھ میں قل هو اللہ پڑھ دیتے ہیں، دوسری رکعت میں کچھ پڑھتے ہیں ساتھ میں قل هو اللہ پڑھ دیتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت، اللہ کی صفت سے محبت، اللہ کی ذات سے محبت، اللہ کی صفت سے محبت۔ فرمایا میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا فإنها صفت الرحمن، یہ سورت میرے رب رحمان کی صفت ہے، اس کو پڑھ کر مجھے رب کا تعارف ملتا ہے، رب کریم کی ذات کا پتہ چلتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد مجھے خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، مجھے بڑا پیار آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے رب العالمین کی ذات اور صفات کو جان کر جب یہ سورت پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، خوش ہو جاؤ، تم اس سورت سے ہی محبت نہیں کرتے بلکہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو۔ فرمایا تمہارا اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ رب العالمین سے محبت، رب کے کلام سے محبت، رب کی صفات سے محبت، رب کے ناموں اور اسماء و صفات سے محبت، یہ مومن کا شیوا اور شعار ہونا چاہیے، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، ہماری روزانہ کی طلب ہونی چاہیے۔ مزید سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ برتاؤ اور آپ کا صحابہ اکرام کی محبت پر اعتماد اور صحابہ اکرام کا اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان کا سلوک۔ آپ کو معلوم ہے جنگ حنین میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی۔ حنین ایک جگہ کا نام ہے جو طائف کے پاس ہے۔ طائف والوں سے جب جنگ ہوئی حنین کی جگہ پر، تو جنگ حنین میں وہاں کے کفار مشرکین مخالفین دشمنوں نے وہاں کے پہاڑی علاقوں میں کچھ اس طریقے سے اپنی فوج تعینات کی تھی جس کے نتیجے میں شروع میں مسلمانوں کو گھبرا کر کے پیچھے بھاگنا پڑا، اور خاص کر اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ جنگ فتح مکہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، نئے مسلمان، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن اپنی تعداد پہ بڑا احساس تھا۔ قرآن نے خود فرما دیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ تمہیں یوم حنین میں اپنی کثرت پر تم اترانے لگے، تمہیں لگا کہ ہم تو اب بہت بڑھ گئے ہیں، تعداد بہت ہو گئی ہے، اب تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ہوا یوں کہ نئے مسلمان جو بھی چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، جن کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو راستے میں مطالبہ کر دیا تھا، ایک جگہ سے گزرے جہاں مشرکین کا ایک درخت ملا جہاں پہ وہ دھاگے اور کپڑے باندھتے تھے، تلواریں لٹکاتے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، کہ اللہ کے رسول ان مشرکین کا جس طریقے سے یہ درخت ہے اور جہاں یہ لوگ اس درخت سے برکت لیتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی درخت بنا دیجئے۔ تو آپ نے ان کو سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم بھی قوم موسیٰ بنی اسرائیل کی طرح کہتے ہو۔ اور اس کے بعد مراد یہ کہ ان لوگوں کے درمیان کے دلوں میں بھی ایمان بہت مضبوط نہیں تھا جو نئے مسلمان تھے۔ ان نئے لوگوں کی وجہ سے بھی اور حالات کے تقاضے میں وہاں پہ حالات ایسے بنے کہ انہوں نے جس طرح کی اسٹریٹجی لی تھی اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بھاگنا پڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا جنگ حنین کے میدان میں تنہا کھڑے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا گھوڑا یا گدھا جس پہ ساتھ تھے اس کو پکڑے ہوئے تھے، اور آپ فرماتے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں بلا شبہ، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آؤ لوگوں میرے پاس۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی انصار کو دعوت دیتے ہیں، یا معاشر الانصار، اے انصار کہاں ہو تم؟ انصار آپ کی آواز سنتے ہی دیوانہ وار چلے آتے ہیں اور میدان جنگ میں آ کر آپ کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا دفاع کرتے ہیں، آپ کی طرف سے جنگ لڑتے ہیں، اپنی قربانی اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ جنگ ختم ہوتی ہے، کفار پسپا ہو کے بھاگ جاتے ہیں، بہت سارا مال غنیمت ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ انصار بیچارے پھٹے حال، غریب و فقراء، جن کے پاس نہ ٹھیک سے پہننے کو ہے، نہ جن کے پاس ٹھیک سے ہتھیار ہیں، نہ جن کے پاس سواریاں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نبی کے دفاع میں، اللہ کے نبی کی مدد میں تنے تنہا نکل جایا کرتے تھے۔ ان کی نگاہیں مال غنیمت پر ہیں، سوچتے ہیں کہ آج مال غنیمت ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ اقرا بن حابس کو بلاتے ہیں، چند دن پہلے اسلام قبول کیا ہے، 100 اونٹ اس کو دیتے ہیں۔ ابو سفیان کو بلاتے ہیں، مکہ فتح ہوا اس دن اسلام قبول کیا ہے، 100 اونٹ ان کو دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بڑے بڑے سرداران قریش، سرداران مکہ، بڑے بڑے قبائل عرب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے چند دنوں پہلے، ان قبائل میں آپ سارا مال غنیمت بانٹ دیتے ہیں، انصار کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ انصار کے دلوں میں ایک احساس، غم کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا سا اگر یہ کہا جائے کہ عربی کے الفاظ میں وجدوا علیہ، کہ آپ پر وہ کسی معنی میں ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ناراضگی سے بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ احساس ان کے دلوں میں ہوتا ہے، غم کا، دکھ کا احساس کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم نے اتنے قربانیاں دی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا اور نئے لوگوں کو مل گیا۔ انصار کے درمیان آپس میں باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ان کے سردار سعد بن عبادہ آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان ایسی باتیں ہو رہی ہیں، پیغام لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے خاندان قریش والوں کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ آپ نے پوچھا سعد تمہارا کیا کہنا ہے؟ سعد نے کہا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قوم کا ایک بندہ ہی ہوں، میں بھی اپنے قوم کے ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا بلاؤ انصار کو۔ بلایا گیا، آپ نے پوچھا انصار تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے اپنی بات رکھی۔ آپ نے کہا اے لوگو، آپ جب انہوں نے بات رکھی تو آپ کا چہرہ غصے سے بدلنے لگا۔ آپ نے کہا اے لوگو، الم تکن ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی؟ اور کیا تم بکھرے ہوئے نہیں تھے کہ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے اکٹھا کیا؟ کیا تم آپس میں کٹتے مٹتے نہیں تھے؟ آپس میں قبائل خزرج اور اوس انصار کی آپسی 10-20 سال کی، اور بلکہ اور پتہ نہیں سینکڑوں سال کی ایک لڑائی تھی جس کی بنا پر یہ لوگ لڑ مرتے تھے۔ سارے لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ کا اور اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا اور انصار بھی خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا انصار بولو، بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم کیا بولیں؟ آپ نے کہا بولو، اگر تم چاہتے تو بولتے، اور اگر تم بولتے تو تم سچ ہوتے اور میں تمہاری تصدیق کرتا۔ کہو کہ اللہ کے رسول، آپ جب آئے، آپ جس وقت آئے آپ تنہا تھے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کو آپ کی قوم نے نکالا تھا، ہم نے پناہ دی۔ آپ کی قوم نے آپ کو ستایا تھا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ کہو۔ لیکن انصار نے اس بات کو نہیں کہا۔ آپ نے کہا انصار تم کیا سمجھتے ہو، میں نے جو ان لوگوں کو دیا ہے، ان نئے نئے مسلمانوں کو دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ مجھے تم سے محبت نہیں، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ یہ عطیہ دینے سے یہ لوگ اسلام پر برقرار رہیں گے۔ ان کے دلوں کو میں چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف مائل کروں، اسلام پر جم جائیں۔ اور کیا تم پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کہ تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اونٹ اور بکری اور گدھے اور خچر لے کر کے جائیں، اور انتم تذهبون برسول اللہ الی بیوتکم، تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں لے کر کے جاؤ۔
اتنا کہنا تھا. مزید آپ نے مزید اور فرمایا. آپ نے کہا اے انصار، دنیا کے لوگ اگر ایک وادی چلیں، وسلک الانصار وادیا، اور انصار دوسری وادی میں جائیں، لسلکت وادی الانصار، میں انصار کی وادی میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی، لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا. اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. آپ نے دعا کی اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما. اتنا کہنا تھا کہ انصار زار و قطار رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اور آپ نے کہا رضینا، لوگوں نے کہا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمتاً، ہم اللہ کے رسول سے راضی ہیں. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا. آپ کو پتا تھا کہ ان انصار کو میں نہیں دوں گا، بلکہ آپ نے کہا بھی میں نے ان لوگوں کو دنیا کا مال دیا اور تمہیں تمہارے ایمان پہ چھوڑ دیا. تو مجھے پتا تھا کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا تو تم اس ایمان کی بدولت اس دنیا میں زندگی کاٹ لو گے. صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اللہ اس کے رسول کا نام آنے پر اپنی زندگی کو تج دیتے تھے، اپنے سارے جذبات کو تج دیتے تھے. انہوں نے اس مال کے جذبات کو تج دیا اور اللہ کے رسول سے راضی ہو گئے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کے سامنے اس دنیا کو تج دیں، قربان کر دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنا دے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر رہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کریں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید اور کلمہ توحید و سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.